لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات اور اس کا مختصر سی وضاحت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور مسلسل کوشش ہے کہ لوگوں تک اور خاص کر ہمارے جوانوں تک قرآن مجید کی آیات کا مختصر سا تعارف ہو جائے، اس کا ترجمہ پہنچ جائے اور مختصر سی گفتگو اس کے حوالے سے پہنچ جائے. ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ سورہ مبارک نبا کے سلسلے سے، کہ جس کی چند آیات کی تلاوت ہم کر چکے ہیں. آج جس آیت سے ابتدا ہے اور جس آیت کی تلاوت کرنی ہے وہ سورہ مبارک نبا کی 16ویں آیت ہے، کہ جہاں پہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. محترم ناظرین، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، کل کی گفتگو سے اسے اگر ربط دیا جائے تو کل کی جو آیت تھی وہ یہ تھی لنخرج به حبا ونباتا، یعنی اس سے پہلے جو گفتگو تھی وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نے موسلادھار بارش نازل کی. اور کیوں؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے ہم غلے کو وجود دے سکیں، اگر تمہارے لیے غلہ فراہم ہو سکے اور تمہارے جانوروں کے لیے گھاس پھوس کا انتظام ہو سکے. اور وجنات الفافا، اور گھنے باغات بھی تمہارے لیے ہم نے ہی بنائے اور ہم نے ہی قرار دیے. اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے ان تمام نعمتوں کے بعد ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. پروردگار کی جو نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، ان نعمتوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی. اگر کوئی کمی ہے، اگر کوئی نقص ہے تو وہ ہماری جانب سے ہے. ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. محترم ناظرین کرام، اب اس کے بعد پروردگار عالم ان تمام نعمتوں کو گنانے کے بعد اور بتانے کے بعد کہہ رہا ہے اِنَّا یوم الفصل کان میقاتا، یاد رکھو کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ آنے ہی والا ہے اور وہ ہو کر ہی رہے گا. تم چاہے ہماری نعمتوں کا شکر کرو یا نہ کرو، لیکن جو فیصلے کا دن ہے وہ حتمی ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر انسان کو یہ یقین ہے، یہ اس کے ذہن میں موجود ہے کہ فیصلے کا دن ہے، ایک ایسا دن ہے جس دن فیصلہ سنایا جائے گا، اگر یہ یقین ہے تو بہرحال وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ پروردگار عالم اس سے پہلے کہ ہمارے حق میں جو حکم صادر کرے تو وہ حکم ایسا ہو کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے حق میں ہو تو اور ہمارے ہی فیور میں ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پروردگار عالم کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرے اور پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکرانہ ادا کرے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دن معین ہے، بالکل طے شدہ ہے پہلے سے کہ کب قیامت آنی ہے، کب یہ مسئلہ ہونا ہے، کب یہ فیصلہ ہونا ہے اور کس دن ہونا ہے. اگر تم اس طرف متوجہ نہیں ہوئے اور اس طرف تمہاری توجہ نہیں ہوئی اور تم نے ذرا بھی دھیان نہیں دیا فیصلے کی طرف، تو تمہاری اپنی کمی ہے، کیونکہ فیصلے کا دن تو معین ہے. اس کے بعد پروردگار عالم فوراً اگلی آیت میں کہہ رہا ہے وہ کیسا دن ہوگا جس دن فیصلہ ہونے والا ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم لوگ گروہ در گروہ نکل کے آؤ گے. یعنی
کہ چاہے تم جہاں رہو، حتیٰ کہ روایات میں جو موجود ہے وہ دو طرح سے، ایک تو یہ ہے کہ قبروں سے بھی گروہ در گروہ نکلو گے، اور جو روایات میں دوسری جگہ پر ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو الگ الگ گروہ میں آؤ گے۔ اور علماء نے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن اور فیصلے والے دن انسان 10 گروہ میں، الگ الگ گروہ میں تقسیم ہو کر آئیں گے، تقریباً 10 گروہ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے اور سب کی الگ شکلیں ہوں گی، 10 عدد گروہ ہوں گے، سب کی الگ شکلیں ہوں گی، سب کے الگ مواصفات ہوں گے، وصف ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہوں گے جو بندر کی شکل کے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو خنزیر کی شکل کے ہوں گے، کچھ ایسے آئیں گے کہ جن کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے پیروں کو ان کے کاندھوں پر اور شانوں پر لا کر باندھ دیا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو گونگے ہوں گے، کچھ بہرے ہوں گے، کچھ اندھے ہوں گے، الگ الگ طریقے سے لوگ لائے جائیں گے اور الگ الگ انداز سے لوگ پیش کیے جائیں گے۔ یہ سارا مجمع جب اکٹھا ہو کر وہاں پہنچے گا تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم کی اگر نعمتوں کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہوگا تو پروردگار عالم ضرور ہمیں ان تمام گروہ سے، جن گروہوں کو پروردگار عالم اس کیفیت میں لے کر آئے گا، ان سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور بلکہ اس میں بعض گروہ ایسے ہوں گے، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر سے جو بو آ رہی ہوگی وہ ایک مردہ کی بدبو سے بھی زیادہ بدتر ہوگی، یعنی ایک مردار کی بو جو ہوتی ہے کتنی سخت ترین ہوتی ہے، کتنی یعنی اذیت ناک ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ان کے اندر سے بدبو آ رہی ہوگی۔ پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی کہ جو بندر کی شکل میں آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر کی باتیں ادھر کرتے رہتے ہیں، تو ان کو پروردگار عالم بندر کی شکل میں قیامت میں اٹھائے گا۔ اور جو خنزیر کی شکل میں آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو حرام مال کھاتے ہیں، اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے کہ کہیں ایک لقمہ حرام ہمارے لیے باعث مشکل نہ ہو جائے، تو اس لیے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے بہتر سے بہتر حلال روزی کا انتظام کریں، اور اس میں آپ کوشش کریں حرام کا ایک لقمہ بھی، ولو بعض اوقات حرام کا لقمہ حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ آسانی ہمیشہ کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اگر حلال روزی ہو سکتا ہے دقت سے ملے، لیکن یہ دقت ہمیشہ کی آسانیوں کا بھی سبب ہو سکتی ہے، تو کوشش کرے حلال، کیونکہ اگر حلال لقمہ جسم میں جائے گا اس سے خون بنے گا، اس سے جسم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، تو اس سے انسان کے اندر کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر حرام لقمہ گیا بدن میں تو پھر وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا، اور اپنا اثر اس کا کہیں نہ کہیں نکل کر سامنے آئے گا۔ تو ہمیں، اور بہرحال یہ زیادہ تر میرا خطاب جوانوں سے ہے جو ابھی اس مرحلے میں ہیں کہ وہ اب کسب معاش کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جابس ڈھونڈ رہے ہیں اور جابس کرنے کے فراق میں ہیں کہ اب انہیں جاب ملنی چاہیے، اب انہیں کمانا چاہیے۔ تو بہت کوشش کریں اور مکمل کوشش کریں کہ ہمیشہ حلال رزق کی طرف دوڑیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے حلال رزق کی تلاش میں صبح سویرے اپنے گھر سے نکلنا اس میں ثواب ہے، لیکن اگر یہی کام حرام کے لیے کرنا جائے تو یہ ثواب نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایسے لوگ ہوں گے، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو گونگے ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال پہ فخر کرتے ہوں گے کہ آج ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ گونگے وہاں پر اٹھیں گے قیامت میں۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو مثلاً جو عدل میں، قضاوت میں عدل نہیں کرتے، عدل سے کام نہیں لیتے، فیصلے میں عدل نہیں کرتے، تو پھر یہ لوگ بھی ایک الگ شکل میں اٹھیں گے، اور اس کے بعد بہت سارے افراد الگ الگ طریقے سے پروردگار عالم انہیں اٹھائے گا۔ اب اس کے آگے کی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور پھر اس دن آسمان کھول دیے جائیں گے اس طرح سے کہ گویا وہ دروازے کی طرح سے ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہ
بالکل جنت کی یعنی جنت کے دروازے عام طور پر بالکل کھول دیے جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور اس طرح سے انہیں چلایا جائے گا، پہاڑوں کو اس طرح سے چلایا جائے گا گویا وہ سراب ہوں، معمولی سی چیز ہوں کہ ادھر سے ادھر جا رہے ہوں، ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں. تو اتنی آسانیاں اس وقت، ایسا ماحول ہو جائے گا. یعنی پہاڑوں کی عظمت کے بارے میں آپ حضرات نے علماء، واعظین اور خطباء سے سنا ہوگا کہ کتنی بلند اور کتنے قوی ہوتے ہیں. اس کے باوجود قیامت کے دن ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ سراب کی طرح ہوں گے، بہت ہی ہلکے ہو جائیں گے، بہت ہی معمولی ہو جائیں گے کہ وہ ادھر سے ادھر ایک ہوا کے جھونکے سے بھی جا سکتے ہیں. محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. انشاءاللہ کل دوسری اس کے آگے کی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.